دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی۔ اسے خواجہ عزیز الحسن مجذوب کو مفتی جمیل احمد تھانوی جامعہ اشرفیہ کے مفتی نے خط لکھا، حضرت میں اصلاح کروانا چاہتا ہوں۔ شعر میں انہوں نے سوال کیے تو حضرت نے شعر میں ہی جواب دیا، پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، اگر شیخ تم آئے تمہاری میں مٹانے کے لیے تمہیں ذلیل کرو تو ہو جاؤ ذلیل، تمہارے نفس کو ذلیل ہونا چاہیے۔ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، دلیل نہ مانگو، بغیر دلیل کے ان کی بات مانو۔ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ، متبع بے دلیل ہو جاؤ، پھر تو سچ مچ جمیل ہو جاؤ، یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی ہے ہر بندے کو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، بگڑے ہوئی آتے تو شیخ پھر درست کرتا ہے، اور واقعی بڑا زور لگانا پڑتا ہے، بہت زور لگانا، کیونکہ علم ناقص علم بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو نیم ملا قسم کے ہم لوگ ہیں، تو پھر کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی کیا کہہ دیتے ہیں، اپنے کیے پڑے ہوئے پہ عمل نہیں کرتے، تو پھر یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو اس لیے پھر بندے کو یہ شیخ آئینہ دکھاتا، دیکھو یہ آپ چیزیں کر رہے ہیں، اب اس سے سچی سچی توبہ کرو، اپنی ساری چیزیں کھول کے بتاؤ، پھر شیخ آپ کو اس کا علاج بتائے گا، اس کا کچھ سلیقہ طریقہ بتائے گا کہ اس طریقے سے بچو۔ اور خاص طور پہ سارے ان گناہوں سے، ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک ہی بڑا طریقہ ہے کہ تہجد میں طویل تہجد پڑھیں۔ حضور کے پاؤں پہ ورم آ جاتے ہیں، اور جو وارث ہے اس کے پاؤں پہ کبھی ورم آیا؟ لاکھ علماء کو جمع کر لیں، کوئی ایک کہے کہ میرے پاؤں پہ ورم آیا، وہ سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی قرات کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس سے پھر نفس مٹتا ہے، مجاہدہ ہوتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو مٹاتا ہے، خواہشات کو مٹاتا ہے، اور بات پر تاثیر نکلتی۔ تو لمبی تہجد سے پھر اللہ سے خصوصی تعلقات جڑتے ہیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اس وقت پھر اللہ خصوصی تجلیات ڈالتا ہے، اور دن کو پھر آپ کام کریں گے۔ جو بندہ عالم ہو کے لمبی تہجد نہیں پڑھتا، اس کی بات بنتی نہیں، وہ جی کتنی تہجد، 2 نفل 4 نفل، میں نے کہا اس سے آپ کو کیا بننا، اتنے موٹے تازے ہیں، آپ تو 20 پڑھیں، 40 پڑھیں، 60 پڑھیں، کم از کم 12 تو پڑھیں، تو تب آپ کی چربی پگھلے گی۔ جب چربی نہیں پگھلی تو کیسے بات بنے گی، پاؤں پہ ورم کب آئے گا؟ پھر بندے کا اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق جڑتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، میری شاعری میں تاثیر آئی ہے، وہ تہجد کی برکت سے آئی ہے۔ میں نے پایا ہے اسے اشک سحرگاہی میں، جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش۔ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اگر طالب ہو، عالم ہو، کوئی عوام والا ہو، تو جب تک تہجد، طویل تہجد نہیں پڑھتے، کم از کم 12 نفل، اس وقت تک آپ کا دل دماغ جاگے گا نہیں، ذکر کا اثر نہیں ہوگا۔ تہجد پڑھیں، پھر تلاوت کریں، پھر فجر پڑھیں، پھر 1-2 گھنٹہ مراقبہ کریں نا فجر کے بعد، چلے ہفتہ اتوار کو ہی کر لیں۔ تو یہ جو تہجد سے اشراق تک کا وقت ہے نا، یہ آپ کو پھر قبول کروائے گا اللہ کے، پھر آپ کے لیے راستے کھول دے گا۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے۔